السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ وقال وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه المسلم۔ اما بعد، محترم مصلیان کرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید کی مختلف مقامات کی مختلف آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی ہے ابھی، جن کی تلاوت کی ہے، وہ دو عنوان پر جو ہے مشتمل ہے۔ پہلا عنوان آزمائش سے متعلق ہے، اور دوسرا عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ گفتگو ہم ان دو نکات پر آج اپنے خطبہ جمعہ میں جو ہے وہ کریں گے، حالات حاضرہ کے پس منظر میں، اس لیے کہ جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بلکہ میں اس سے بڑھ کر آگے کا ایک جملہ کہوں، ہمارا ملک گزر رہا ہے، میں اور آپ نہیں بلکہ پورا ملک جو گزر رہا ہے، وہ حالات ہمارے لیے آزمائش کن حالات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو آزما رہا ہے، اور ان حالات میں میرا اور آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہ موسٹ امپورٹنٹ قدم ہے، وہ بہت معنی خیز جو ہے وہ بات ہے، وہی چیز جو ہے وہ ریئیکشن ہونا چاہیے، وہی چیز جو ہے فیصلہ کرے گی، ہمارا رد عمل ہی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم سنت رسول کر رہے ہیں، مسواک کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی کیا ہے، سنت ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ سنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ بہت ساری سنتیں ہیں، جن میں سے ایک سنت یہ ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں اور وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو دیکھیں گے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، اور ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے، آزمانے سے ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، دین اسلام کو ہم نے اپنایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو آزما کر یہ بات پروف کریں گے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو حالات سے آپ اور میں جس حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم بندوں کو کن کن چیزوں سے آزماتے ہیں۔ پہلی بات تو، پہلا نقطہ تو یہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ ہم آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ یہ جو مرحلہ ہے اس ملک میں امت مسلمہ کا، وہ آزمائش کا مرحلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے آزماتا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم انسانوں کو ان 5 چیزوں سے آزماتے ہیں۔ کون سی؟ خوف سے،
بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے اور کاروبار کے نقصان سے۔ مال، جان اور کاروبار کے نقصان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ بھوک سے آزماتے ہیں اور خوف سے جو ہے وہ آزماتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش کرتا ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام انبیاء کی تاریخ دیکھ لیں آزمائش سے متعلق، تو آپ کو یہی 5 چیزیں ملے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کے آج 26 اپریل 2024 تک کی تاریخ کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہی 5 چیزیں ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمایا۔ خوف سے آزمائے گا، بھوک سے آزمائے گا، نقصان سے، مال کے، جان کے اور کاروبار کے۔ انہی 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کون سا بندہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ خوف اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہاں پر تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خوف سے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ تم کو ڈر سے آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا کہ تم کتنا ڈرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو دشمن کے ڈر سے کیا کرے گا؟ آزمائے گا کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ دشمن سے ڈرتے ہو۔ ابھی جو کیفیت ملک میں ہماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش کے پروسیس سے گزار رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا بڑا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے کہ اگر حالات ایسے نہیں ایسے ہو گئے، اگر رزلٹ الیکشن کا یہ نہیں یہ آ گیا تو کیا سے کیا ہو جائے گا۔ بالکل یہ ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، جو باتیں کہی جا رہی ہیں ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ چیزیں ہو، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کر رہا ہے؟ خوف سے آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا یہ طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کس سے آزماتا ہے؟ خوف سے آزماتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جنگ احزاب ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول سے ان کی سیرت ہم نے پڑھی ہوگی، تو جنگ خندق کو، جنگ احزاب کو ہم سب نے پڑھا ہوگا۔ جنگ احزاب میں، خندق میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے ہم کو مشورہ دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہم مدینہ کے باہر جا کے لڑنے کے بجائے ہم کہاں پر لڑیں گے؟ مدینہ کے اندر لڑیں گے۔ اب یہ کہا گیا کہ مدینہ میں لڑیں گے، لیکن وہ فوج بہت بڑی ہے، مدینہ میں لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ خندق کھود دیجئے مدینہ کے بیچ میں، اور وہاں سے آنے کے راستے کے بیچ میں ایک بڑی خندق کھود دیجئے تاکہ وہ خندق کو پار کر کے اس طرف نہیں آ پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پہ عمل کیا اور پورے مدینہ کے ارد گرد سامنے کی طرف جو ہے وہ کیا کر دی؟ خندق کھود دی کہ یہاں سے کوئی بندہ وہاں نہیں جا سکتا اور وہاں کا کوئی بندہ یہاں نہیں آ سکتا، ہے نا؟ خندق کھود دی۔ اور سورہ احزاب کے اندر اس کا مطالعہ کیجیے، سورہ احزاب کی آیت کا مطالعہ کیجیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ مجھ جیسے جس کو عربی آتی ہے اگر وہ پڑھے گا تو عربی پڑھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب لشکر آئے تو مومنین کے جگر، مومنین کے کلیجے ان کے منہ کو آ گئے۔ جب لشکروں کو انہوں نے دیکھا تو مومنین کے، اللہ تعالیٰ مومنین کا لفظ استعمال کر رہا ہے، منافقین کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اہل ایمان کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ جب انہوں نے لشکر کو دیکھا تو ان کے کلیجے منہ کو آ گئے کہ لشکر اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے غیر مسلمین نے، کفار نے ان پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنا خوف کا معاملہ تھا کہ کلیجے کہاں کو آ گئے؟ منہ کو آ گئے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ مومنین کا معاملہ یہ تھا کہ ڈر کے مارے ان کے کلیجے کہاں کو آ گئے؟ منہ کو آ گئے۔ لیکن اس کے بعد، وہ ڈر کے بعد، وہ خوف کے بعد مسلمانوں نے کیا کہا؟ اہل ایمان نے کیا کہا؟ اسی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے خوف کو کیا کیا؟ ختم کر دیا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کرام کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب احزاب کے موقع پہ انہوں نے لشکر کو دیکھا تو خوف کا معاملہ یہ تھا کہ کلیجے کس کو آ گئے؟ منہ کو آ گئے۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے۔ تو ڈر اتنی شدت سے ڈرایا جائے گا تو میرے اور آپ کی کیا معاملہ، میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس سے زیادہ ہم کو کیا کیا جائے گا؟ ڈرایا جائے گا۔ لیکن اس ڈر کی کیفیت میں ہم کو جو کردار ادا کرنا ہے وہ 2 چیزیں ادا کرنی ہے جو صحابہ اکرام نے ادا کی۔ کیا کیا؟ صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا، نمبر 1 چیز۔ نمبر 2، استقامت سے ڈٹے رہے، اپنے موقف سے ہٹے نہیں۔ کہا کہ اسی کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا۔ لشکروں کو دیکھنے کے بعد مومنین نے کہا کہ اللہ نے ہم سے اسی چیز کا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے ہم گزریں اور خوف کا معاملہ ہمارے سامنے آئے تو مومنین کی صفت یہ ہوتی ہے کہ مومنین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ وہ الٹے پاؤں پھرتے نہیں ہے،
وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، وہ چیزوں کے ساتھ جو ہے نا میل جول پیدا نہیں کرتے کہ باطل بھی لے لو حق بھی لے لو، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، کمپرومائز نہیں کرتے، اپنے معاملے میں کیا رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ جب مومنین یہ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کیا کرتے ہیں، مدد نازل کرتے ہیں۔ آل یاسر کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر حضرت خباب بن ارت کو لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، گردن میں رسی باندھ کر، گردن میں ٹانٹ کی رسی باندھ کر زمین پر کھدیڑا گیا، کھدیڑنے سے پیٹھ پہ زخم آ گئے۔ اس کے بعد بھی ان کے آقا نے اس پر اکتفا نہیں کیا، روکا نہیں، بلکہ بیچ ریگستان میں لے جا کر سینے پر کیا کر دیا، پتھر رکھ دیا، اتنا بڑا پتھر کہ کروٹ نہ لے سکے، زمین جو ہے وہ پتھر کے اوپر جو ہے چپکی رہے، پیٹ جو ہے وہ، اور جل جائے وہ۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا، عہد کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کیا کیا، حضرت بلال کو کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو ایمان سے نوازا، اور صرف ایمان سے نہیں نوازا، رہتی دنیا تک کہ اگر اس اسلام میں، دین اسلام کے اگر کوئی پہلا مؤذن ہے تو وہ کون ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ حضرت بلال کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلال میرے سردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ فضیلت بخشی کہ کہا کہ جنت میں مجھ سے پہلے بلال جائے گا، جنت میں مجھ سے پہلے کون جائے گا، بلال جائیں گے، یہ فضیلت اللہ کے رسول نے بخشی۔ حضرت اللہ کے رسول جب معراج سے آئے تو کہا بلال، جب میں اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا محل دکھایا جنت میں تو میں اپنے محل میں داخل ہوا، تو میرے محل میں داخل ہونے سے پہلے مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ مجھ سے پہلے کون داخل ہوا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے حضرت بلال پہلے کیا ہوئے، اندر داخل ہوئے۔ جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن پہلے کون داخل ہو رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ عطا فرمایا۔ وہ پہلے شخص ہے جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ خانہ کعبہ کی جو ہے وہ کس پر چڑھو، چھت پر چڑھو، اور اللہ کی جو ہے وہ کبریائی بلند کرو۔ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کا جو اناؤنسمنٹ تھا کہ مکہ آج سے جو ہے وہ اللہ کے لیے پاک کر دیا گیا، وہ اناؤنسمنٹ کس کی زبان سے کیا گیا، وہ اعلان کس کی زبان سے ہوا، ایک کالے کلوٹے حبشی کی زبان سے، جسے ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اعلان کرو کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو آپ سوچئے کہ جب حضرت بلال کو آزمایا گیا تو حضرت بلال نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جب صبر کی، استقامت کی، تو اللہ نے اس کے بدلے میں اتنے بڑے درجات ان کو کیا کیے، عطا فرمائے۔ تو ہمیں جب آزمایا جا رہا ہے، ہم جس آزمائش کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے بھی جو ہے وہ یہی سنت ہے جو حضرت بلال نے ادا کی ہے۔ دو چیزیں، کون کون سی، صبر اور استقامت۔ جب تک ہم صبر نہیں کریں گے، استقامت نہیں کریں گے، ڈٹیں گے نہیں کہ نہیں حق حق ہے، باطل باطل ہے، جب تک ہم صبر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل نہیں کرے گا۔ شرط ہے کہ ہم کیا کریں، صبر اور استقامت سے کام لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ ابو جہل آپ کے چچا کے پاس آتا ہے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، اور کہتا ہے کہ اپنے بھتیجے کو اس کام کو کرنے سے روک دو، نہیں تو ہم اس کی جان لے لیں گے۔ ابو جہل آپ کے چچا کے پاس آ کے کہتا ہے حضرت ابو طالب سے کہ روک دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیا جملہ کہتے ہیں، چچا جان اگر میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام کو کرنے سے نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے۔ تب ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے تو کر گزر جو کام تجھے کرنا، میں تیرے ساتھ تیری پیٹھ پہ کیا بن کے کھڑا ہوں، ڈھال بن کے کھڑا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے، آزماتا ہے۔ اچھا جب آزمائش آتی ہے نا تو آزمائش کبھی کبھی فرد کی بھی آتی ہے، بندے کی بھی آتی ہے، اور کبھی کبھی پوری امت کی آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت امت بھی لوگوں کو کیا کرتا ہے، آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو کیا کرتا ہے، صفوں سے باہر نکالتا ہے۔ کون ہے جو اس موقع پہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے کیے ہوئے وعدے کیا تھے، جھوٹے تھے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے کیے ہوئے وعدے کیا تھے، سچے تھے؟ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے منافقوں کو صفوں سے کیا کرتا ہے، نکالتا ہے۔ جب امت کی آزمائش ہوتی ہے تو منافقین کی کیا ہوتی ہے، چھٹنی ہوتی ہے، اور اہل ایمان کی کیا ہوتی ہے، ایمان جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں۔ تو
تو اب اس آزمائش کے مرحلے میں بحیثیت مومن میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان اور مضبوط کر لیں، صبر کے دامن کو تھام لے اور استقامت سے جو ہے وہ کیا کرے، اس چیز پر ڈٹے رہے کہ جس دین کو ہم لے کر اٹھے ہیں، جس دین اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں، جس دین کی دعوت لے کے ہم بڑھتے ہیں، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اگرچہ میری جان چلی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کمپرومائز کر لیں باطل کے ساتھ، کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں اور باطل کی چیزوں کو کیا کر لیں، اپنا لیں۔ نہیں، اگر میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن دین اسلام حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا، چاہے پھر ایوب زندہ رہے یا ایوب زندہ نہ رہے۔ یہ ہمارا رد عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رد عمل یہ نہیں ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہمارے دل میں نفاق تو داخل نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نفاق کے جو پرسنٹیج ہے، نفاق بھی جو نا پرسنٹ کے حساب سے دل میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ایمان کے بھی مراحل ہے نا، کہ پہلا مرحلہ ہاتھ سے روکو، دوسرا مرحلہ زبان سے روکو، تیسرا مرحلہ دل میں برا جانو، ویسے نفاق کے بھی مراحل ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں نفاق کا پہلا مرحلہ میرے دل میں آ گیا کہ جانے دو، کوئی بات نہیں، کرتا ہے تو کرنے دو، میں چپ رہتا ہوں، اس کو بولنے دو کر کے۔ اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے نفاق کی پناہ مانگنی چاہیے، نفاق سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے دل میں نفاق داخل ہو گیا تو اللہ میرے دل سے نفاق کو کیا کر دے، نکال دے۔ دوسرا اہم کام، پہلا کام صبر اور استقامت کرنا ہے، دوسرا اہم کام بحیثیت مسلم، بحیثیت امت مسلمہ جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے اس آزمائش کے مرحلے میں، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام۔ حق کو حق بولنے کا کام اور غلط کو غلط بولنے کا کام۔ جو چیز غلط ہے اس کو غلط بولے اور جو چیز حق ہے اس کو کیا کرے، حق کہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کا ایک امتیاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ میں جو آیت نازل ہوئی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو آیت ہے آپ کو پتا ہے، یہ آیت، اس آیت نے امت مسلمہ کو تمام امتوں کا امام بنا دیا۔ اس آیت سے پہلے اس دنیا کا امام کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل تھی، یہود تھے۔ یہود جو ہے وہ پوری دنیا کے کیا تھے، امام تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تب اس آیت کے نزول کے بعد یہود کو معزول کیا گیا اور امامت کے منصب پر کس قوم کو لایا گیا؟ اس امت مسلمہ کو لایا گیا۔ کیا کہا؟ ہم نے تم کو لوگوں میں سے نکالا ہے، اخرجت للناس، ہم نے انسانوں میں سے تم کو کیا کیا ہے، نکالا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیا کرتے ہو تم؟ بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے کیا کرتے ہو، روکتے ہو۔ اکثر ہمارے یہاں بھلائی کا حکم دینے والے تو بہت ہیں، یہ کام کرو اچھی چیز ہے، یہ کام کرو اچھا کام ہے، یہ کام ہے، لیکن برائی سے روکنے والی کائے کو میں پنگا لوں، کائے کو میں برا بن جاؤں، وہ دو کے پھڈے میں جا کے میں کائے کو برا بن جاؤں، ارے میں بولوں گا تو میری شبی کیا ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کسی کے اچھے اور کسی کے برے میں نہیں رہتا، کہتے ہیں نا بھائی بڑا اچھا لڑکا ہے نا کسی کے اچھے میں پڑتا ہے نا کسی کے برے میں پڑتا ہے۔ نہیں، یہ کیریکٹر تو سب سے زیادہ کوشچن مارک والا کیریکٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی روح سے تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، اور جب باطل آتا ہے تو مسلمان اس باطل کے خلاف بولتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی نہ میں کسی کے اچھے میں پڑھتا نہ برے میں پڑھتا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری صحیح ہے، تو قرآن کی روح سے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ غلط کو غلط بولنا ہے اور صحیح کو صحیح بولنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو یہ امت کیا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول جن کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام یہ امت چھوڑ دے گی، تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ امت جو ہے وہ صحیح کو صحیح بولنا اور غلط کو غلط بولنا چھوڑ دے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول نے آگے کہا کہ جب یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دے گی تو لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ رقت سے دعائیں مانگیں گے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں گے، دعائیں مانگیں گے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول سے ان کی حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟
اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے مرحلے کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنا کر چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سننا کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا جائزہ لیں، انفرادی طور پر، بحیثیت امت کے طور پر جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بننا چھوڑ تو نہیں دیا؟ اسی لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں نے جب یہ پہلی مرتبہ حدیث پڑھی، اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ امت تو اسی مرحلے سے گزر رہی ہے کہ ہم بالبلا کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے، اس کے بعد بھی ہماری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی، اللہ کے رسول کی حدیث سمجھ میں آئی کہ جب تک تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو نہیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو اس امت کا امتیاز تھا، اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امت بنایا، قائد بنایا، امام بنایا۔ اور جب ہم یہی کام چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کر لے گا؟ ہماری دعاؤں کو سننا چھوڑ دے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے، تو ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط جو ہے وہ بولنا پڑے گا۔ یہ جو گفتگو میں جو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے اپنی بات کے شروع میں کہا تھا حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، ملک کے جو حالات ہیں اس کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ آزمائش والی بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی بات، کیا حالات ہے؟ ابھی جو ہے وہ الیکشن کا ماحول ہے، لوگ جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو بڑے جوش و خروش سے جو ہے نا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کا سپورٹر ہوں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں کا سپورٹر ہوں۔ میں کسی پارٹی کا نام یہاں پر نہیں لوں گا، کسی کی بات یہاں پر تذکرہ نہیں کروں گا، کسی انڈیویجول بات کا، لیکن یہ کہوں گا کہ ہم اناج کھاتے ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں، صحیح اور غلط کا ہمیں پتہ ہے، دن اور رات ہم کو سمجھ میں آتی ہے نا، تو ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی چیز صحیح اور کون سی چیز کیا ہے، غلط ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی باطل کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ نہی عن المنکر کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ آزمائش میں کمپرومائز کر رہا ہے۔ اور اگر ایسے موقع پر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اور غلط کو غلط کہیں گے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو کیا کر رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو فرعون کی مثال دیتا ہوں، سمجھنے کے لیے فرعون کی مثال دیتا ہوں۔ فرعون بڑا ڈرپوک قسم کا تھا، فرعون جو ہے بڑا ڈرپوک تھا، اس کو ڈر تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور میری حکومت کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ اسی لیے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے رکھا۔ آپ کو میں نے تاریخ آپ کے سامنے اس سے پہلے کی جمعہ میں اور اس سے پہلے کی جمعہ میں بیان کی ہے، یہود کی تاریخ، کہ جب مصر میں یہود آئے تھے تو حضرت یوسف کے دور میں آئے تھے، بادشاہ تھے حضرت یوسف نا، عزیز مصر کے رائٹ ہینڈ تھے، خزانچی تھے۔ تو جب یہود آئے تو یہود جو ہے نا بڑی اونچے مسندوں پر، بڑے اونچے درجے پہ تھے، لیکن جب وہاں کی قبطیوں نے وہاں کا تختہ پلٹی کیا تو یہود کو کیا بنا دیا؟ سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا۔ اور فرعون جب اقتدار میں آیا تو فرعون نے کیا کیا؟ ان کو اور نیچے دبوچ دیا کہ انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور میری حکومت کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا۔ ڈرپوک تھا تو اس نے ان کے بچوں کو، ان کے لڑکوں کو کیا کیا؟ کاٹنا شروع کیا، اور لڑکیوں کو کیا کرنا کیا؟ چھوڑنا شروع کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا کیا؟ پیدا کیا بھی، اور فرعون کے گھر میں ہی کیا کیا؟ جس نے کاٹا، جس نے بچوں کو مارا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں کیا کیا؟ پروان چڑھایا۔ اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی کیا کی؟ نشوونما کی۔ اور جب حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے تو حضرت موسیٰ نے جب اپنی دعوت پیش کی، حضرت موسیٰ نے جب اپنی دعوت پیش کی تو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اپنا اللہ کا رسول ہوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو تم معاملہ کر رہے ہو، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو موسیٰ نے کیا، فرعون نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ نہیں، ایک کام کرتے ہیں، تم اور میں ایک دن مقابلہ کرتے ہیں، آمنے سامنے آ کے کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جو تم عصا ڈال رہے ہو اور جو تم پانی کا کلر چینج کر رہے ہو، بہت ساری تفصیل ہے، میں پھر کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو لوگ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کی تاریخ وہ سمجھ گئے گے میرے اس اشارے سے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھی بات ہے، ایک مقابلے کا دن تیار کرتے ہیں، تم بھی اپنے حواریوں کو لے آؤ اور میں بھی جو ہے میدان میں کیا ہو جاؤں گا؟ حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ایک بڑا سا جو ہے نا میدان بنایا گیا، میدان میں پوری کی پوری جو ہے وہ بستی کو فرعون نے کیا کیا؟ جمع کیا، اور پورے ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے جادوگروں کو کیا کیا؟ اکٹھا کیا۔ اور جب مقابلے کا وقت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آ گئے، وہ جادوگر بھی میدان میں آ گئے۔ جادوگروں نے موسیٰ سے کیا کیا؟ سوال کیا، فرعون سے سوال کیا، حضرت موسیٰ سے نہیں، فرعون سے سوال کیا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو فرعون نے کیا کہا؟ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا وزیر بنا لوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے کیا کہا ان سے؟
اپنی قوم کو مخاطب کر کے کیا سپیچ دی؟ قرآن کہتا ہے فرعون نے یہ کہا اپنی قوم والوں سے کہ اگر موسیٰ آج غالب آ جائے گا تو ہمارا اقتدار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ہم اپنے گھروں سے کیا کر دیے جائیں گے؟ بے گھر کر دیے جائیں گے۔ آپ یہ جملے اور آج کے جملے دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں۔ اس وقت فرعون نے کیا کہا کہ اگر موسیٰ غالب آئے گا تو ہمارا اقتدار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ہم گھروں سے کیا کر دیے جائیں گے؟ نکال دیے جائیں گے۔ پھر فرعون نے کیا کہا کہ اگر آج موسیٰ غالب آ جائے گا تو ہماری تہذیب کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ہماری ثقافت ختم ہو جائے گی، ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ آج بھی یہی جملے کہے جا رہے ہیں، آج بھی یہی جملے کہے جا رہے ہیں۔ فرعون کا ہمیشہ کا معاملہ یہ، فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میرے ذریعے جو ہے کیا ہوتی ہے؟ کھیتیاں اگتی ہے، میں چاہوں گا تو جو ہے ندیاں کیا ہوں گی؟ بہے گی، جبکہ ندی بہانے کا کام اللہ کا، کھیتی اگانے کا کام اللہ کا، رزق دینے کا کام اللہ کا۔ پھر کیا ہوا؟ مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اپنی چھڑی اپنی رسیاں پھینکی اور جو ہے وہ سانپ بن گئے وہ سب کے سب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس معاملے کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَخَفْ، ہم نے موسیٰ سے کہا ڈرو نہیں، جمے رہو، اگر تم حق پر ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ غالب کہے گا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو کیا کرو؟ پھینکو۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا وہ اژدہا بنا، اور اژدہا بن کے ان سارے سانپوں کو کیا کیا؟ اس نے نگل لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس معاملے کو غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے گزارا موسیٰ علیہ السلام کو، مقابلہ ہوا تو غالب کون آئے؟ جادوگر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ڈرو نہیں، اگر حق پر ہو تو غالب کون رہیں گے؟ تم رہو گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بات مان کے ڈٹ گئے تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ سارے کے سارے سانپ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو اگر آپ اور میں بھی حق پر ہیں اور ڈٹیں گے، ڈریں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کیا کرے گا؟ غالب کرے گا۔ تو میں نے اپنی بات جو کہی آزمائش والی بات، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، خوف آئے گا، خوف سے دوچار کرے گا، لیکن اس خوف میں صبر اور استقامت سے مجھے اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھڑے رہنا پڑے گا۔ نمبر ایک چیز۔ نمبر دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو کرنا پڑے گا، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بولنا پڑے گا۔ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس معاملے میں کمپرومائز کر جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننا کیا کر دے؟ بند کر دے۔ جب ہم یہ دو کام کریں گے، صبر اور استقامت سے کام لیں گے اور نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو کیا کرے گا؟ آئے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ غالب کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا تھا۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو فرعون کی بستی سے نکال کر باہر لے کے چلے گئے۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ نے پوری قوم کو، یہود کو جو ہے لے کے نکل گئے، تو فرعون نے کیا کیا؟ قوم کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم کو لے کے آگے بڑھے تو آگے جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ حائل ہو گیا۔ اب قوم دیکھ رہی ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے کس کی فوج ہے؟ فرعون کی فوج ہے۔ تو اس موقع پہ قوم نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہائے تیری بربادی، تو نے تو ہم کو دونوں طرف سے کیا کیا؟ پھنسا دیا۔ آگے بڑھیں گے تو ڈوب جائیں گے اور پیچھے جائیں گے تو فرعون کیا کرے گا؟ مار دے گا۔ تو کچھ لوگوں نے آ کے یہ کہا حضرت موسیٰ سے اسی وقت کہ ایک کام کرتے ہیں، فرعون کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کم از کم جان کیا ہو جائے گی؟ بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مدد نازل کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ اپنے عصا کو کیا کرو؟ دریا میں مارو۔ اور وہی سمندر جس میں ڈوبنے کا خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر کو کیا بنا دیا؟ راستہ بنا دیا، اور پوری کی پوری قوم اس سمندر سے کیا ہو گئی؟ آر پار ہو گئی۔ تو بظاہر تو رستہ نہیں تھا، بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے، آگے کھڈا پیچھے کھائی، آگے کنواں پیچھے کھائی، ہے نا؟ ہم یہی کہتے ہیں نا مثال کے طور پر، بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ تھا، آگے بڑھتے تو ڈوب جاتے، پیچھے جاتے تو فرعون کی فوج ختم کر دیتی۔ لیکن اللہ پر ایمان رکھا انہوں نے، رسول کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی سمندر کو ان کے لیے کیا بنا دیا؟ رہتی دنیا تک کے لیے آج وہ سمندر کیا ہے؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو مارا گیا اور جو سمندر کے دو راستے بنے، رہتی دنیا تک کے لیے اگزامپل سیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہی سمندر جس میں ڈوبنا تھا، اللہ نے اسی سمندر کو کیا بنا دیا؟ رستہ بنا دیا تمہارے۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، صبر اور استقامت کا دامن تھامے رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کرے، زبان سے کہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو
ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے، ان حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور اللہ کا صبر کا اور استقامت کا دامن مجھے اور آپ کو جو ہے وہ تھامے رکھنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق کو حق دکھا، باطل کو باطل دکھا، اور حق کا ساتھ دینے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ باطل جو ہے نا وہ حق کا چولا پہن کے آتا ہے، حق کا نقاب پہن کے آتا ہے اور دکھاتا ہے کہ میں حق ہوں۔ اللہ کے رسول سے ہم کی دعا ہی ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ باطل کو باطل دکھا اور حق کو حق دکھا، وہ نگاہ مجھے عطا فرما کہ مجھے دکھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا، اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تمام بیٹھے مسلیان سے، نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ 20 تاریخ کو جب ووٹنگ کا دن آئے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کر ووٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی ہے، یہ ووٹنگ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک امانت ہے۔ اگر آج ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا تو آپ یقین جانیے آپ نے امانت میں کیا کی؟ خیانت کی۔ اور خائن، امانت میں خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ منافق کی 3 نشانیاں کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے، اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو اللہ نے یہ امانت دی ہے مجھے اور آپ کو، ہم اس امانت کا پورا کیا کریں؟ استعمال کریں اس دن، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست اور اقارب کو جو ہے اس ووٹ ڈالنے پر کیا کرے؟ بھارے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ممرا شفٹ ہو گئے، ہمارا ووٹ تو میرا روڈ میں ہے، کوئی کہتا ہے نالا سپارہ میں۔ آپ کا اس دن میرا روڈ جانا، ممرا سے نالا سپارہ جانا، وقت نکال کر، پیسہ خرچہ کر یقین جانیے تمام چیزیں ثواب ہے۔ یہ سب بھی عبادت ہے۔ ہم عبادت کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو۔ ہم عبادت کس کو سمجھتے ہیں؟ صدقہ دینے کو۔ ہم عبادت کس کو سمجھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کو۔ بالکل یہ سب بھی عبادت ہے، لیکن اللہ کے لیے کام کرنے کو بھی کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ تم ہنس کے گفتگو کرتے ہو، بیوی کو گلے لگاتے ہو، بیوی سے محبت کی باتیں کرتے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں جب بیوی کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم نکاح نہیں کر کے کسی اور، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کو گلے لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ صحابہ نے کہا گناہ ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب وہاں گناہ ملے گا تو یہاں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو جو ہم یہ کام کریں گے، اپنا ٹائم نکال کر، اپنا پیسہ نکال کر جائیں گے، اگر ہمارا ووٹ یہاں نہیں ہے کہیں اور ہے، تو یہ بھی اس چیز کو کیا کہیں گے؟ ثواب ملے گا، اور یہ بھی ہماری عبادت کے اندر کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ تو آپ تمام ہی لوگوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ 20 تاریخ کو اپنے ذہنوں میں بٹھائے اور اپنے شیڈیول کو طے کر لیں آج سے کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ووٹ دینے جانا ہے، اپنی امانت کا جو ہے وہ حق ادا کرنا ہے، اور جب ہم امانت کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔